بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا پارہ قیام اللیل کے اندر آج پڑھا اور سنا گیا ہے۔ اس پارے میں سے 275 نمبر آیت سے لے کر 280 نمبر تک جو آیات ہیں، صرف ان پر آج بات ہوگی۔ یہ آیات اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کے متعلق نازل فرمائی ہیں، اور سود ایک کبیرہ ترین گناہ ہے، اور اس کے مسلمان پر دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بڑے سارے نقصانات ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی یہ نقصانات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ معاملہ سودی کاروبار اور سودی لین دین، جبکہ اس کی حرمت کی واضح نصوص کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں لکھا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العالمین نے بیع کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے، اور ربا کو رب العالمین نے حرام فرما دیا ہے۔ اور صاف کہا پروردگار نے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سودی کاروبار میں لین دین باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور کہا اگر تم باز نہ آئے اس سے، سودی کاروبار کے معاملات سے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے تمہارا، تو اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اتنی بڑی سخت وعید قرآن مجید میں اس تیسرے پارے میں اللہ مالک الملک نے سودی معاملات کی حرمت کا علم ہو جانے کے بعد جاننے والوں کو اتنی بڑی وعید سنائی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، مسجدیں اور مدارس چلانے والے، وہ سود کو برا سمجھتے ہی نہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، سودی کاروبار میں معاونت کے بھی مجرم ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بینکوں میں ملازم رکھوایا ہوا ہے، اور بڑی بڑی رشوتیں دے کر وہ ملازمت اپنے بچوں کو دلواتے ہیں اس کی، جبکہ اس کی حرمت اور اس کی قباحت پر 2-3 احادیث صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملات لکھنے والے پر، اور سودی معاملات کے اوپر گواہی دینے والے، گواہ بننے والوں پر۔ اور آپ نے فرمایا وہم سوا، جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا، اتنا بڑا گناہ گار سود دینے والا، اتنا بڑا گناہ گار سودی معاملات لکھنے والا، اور اتنے بڑے گناہ گار سودی معاملات میں گواہ بننے والے۔ یہ وہ مسلمان جو اپنے بچوں کو، بچیوں کو ان بینکوں کے اندر ملازمت رکھواتے ہیں، وہ ملازمت کرنے والے بینک میں وہ سودی کاروبار لکھتے بھی ہیں اور سودی کاروبار پر گواہ بھی بنتے ہیں۔ وہ بے شک ایک ٹیڑی پیسہ سود کا نہ کھائیں نہ کسی کو کھلائیں، صرف وہ سودی کاروبار میں لکھنے اور معاونت کی وجہ سے اتنے بڑے مجرم، اتنے بڑے گناہ گار اور اتنے بڑے لعنتی ٹھہرتے ہیں جتنے بڑے لعنتی سود لینے والے اور سود دینے والے ہیں۔ تو جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں، کہ اب مسلمان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ مسلمان اس راہ کو اختیار کرے اور اس لعنت والے کام کو اپنائے؟
بالکل یہ مسلمان کے لیے حلال، اور کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھے اور جس پر آپ نے لعنت فرمائی ہے اس پر جو ہے نا اس کو پریشانی کوئی نہ ہو وہ کام کرتے ہوئے۔ بے شمار مسلمان ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے اپنی جو ہے نا وہ زائد دولت بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اور بینکوں سے لے کر جو ہے نا وہ سود استعمال کر رہے ہیں۔ کئیوں نے وہ قومی بچت کے ادارے میں رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے لے کر سود استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بے شمار لوگ ایسے ہیں مسلمان اچھے بھلے دیندار نمازی حاجی سمجھدار، بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ کاروبار میں لگایا ہوا ہے اور کمائی کر کے وہ سود بینکوں کو ادا کر رہے ہیں، اور بینکوں کا سارا سسٹم ہی وہ سودی کاروبار پر، سودی معاملات پر چل رہا ہے۔ تو یہ بینکوں سے قرض لینا یا پھر بینکوں کو سود دینا یا بینکوں میں پیسے رکھنا اور ان سے پھر سود وصول کرنا پیسے لے کر، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ کافر نہیں چاہتے کہ مسلمان معاشرے سود کی لعنت سے بچ جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب یہ سودی کاروبار کریں گے ان کے خلاف اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہوگا۔ یہ اپنے رب اور نبی کے خلاف جب محاذ جنگ کھولے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ان پر نصرت، مدد، ان کے لیے برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوں گی۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی مدد سے، نصرت سے، اس کی برکتوں، رحمتوں سے محروم رہیں۔ انہوں نے اس قدر سود کا جال پھیلا دیا ہے، اس قدر پھیلا دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا بعض لوگوں کے لیے تو بچنا ہی مشکل ہو گیا ہے اس سود کے عمل سے۔ تو ہمارے معاشرے میں بے شمار جو سودی کاروبار ہیں جن کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ کرتے جا رہے ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک چیز کو دلائل سے ثابت کرتا کہ یہ اس لحاظ سے سود بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بولی کی کمیٹی چلتی ہے، یہ خالصتاً سود ہے۔ اسی طرح لکی کمیٹی چلتی ہے، یہ خالصتاً سود ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل کمیٹی چلتی ہے، یہ سود بھی ہے اور جوئے کا مرکب بھی ہے۔ اسلام میں جس طرح سود حرام ہے اسی طرح جوا بھی حرام ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے سود کو۔ آپ نے فرمایا درہم و ربا وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، سود کا ایک درہم وہ بندے کو پتہ ہے کہ یہ سود کا ہے، 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدترین ہے۔ 36 مرتبہ بدکاری کرنا اتنا جرم اور اتنا گناہ نہیں ہے جتنا سود کا ایک درہم لینا جرم اور گناہ ہے، اور جتنا سنگین معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں بدکاری کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنی استطاعت کے مطابق بدکاری کا سدے باب بھی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو اس سے 36 مرتبہ سنگین اور بڑا جرم اور حرام ہے اور بڑا گناہ ہے، اس معاملے پر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 بابن، سود کے 70 دروازے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے ہلکا دروازہ ہے مثل ان ينكح الرجل امہ، ایک روایت میں 70 ہیں، ایک روایت میں 73 ہیں، اور جو سب سے ہلکا ہے نا وہ ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اسلام میں ماں سے نکاح کرنے والا واجب القتل ہوتا ہے، اسلام اس کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ سب سے ہلکا اتنا بڑا گناہ ہے، اور جو اس سے 72 یا 69 جو اس سے اوپر والے گناہ ہیں ان کا اندازہ لگائیں آپ کتنا بڑا گناہ ہوگا وہ۔ ایسے نہیں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ، ان میں سے ایک شرک ہے، ایک جادو ہے، اور ایک ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے، اور ایک یہ سودی کاروبار کرنا ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے، اور میدان جنگ سے جو ہے نا پیٹ پھیر کے بھاگ جانا ہے، اور پاک دامن غافل ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا ہے۔ یہ وہ گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیے ہیں جو انسانوں کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، عقبہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ سودی معاملہ بھی ہے، اور سودی معاملات میں بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں کاروبار چل رہا ہے، یہ قسطوں والا کاروبار خالصتاً سود ہے۔ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی سچی زبان سے سود قرار دی ہے، اور پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس کو سود قرار دیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ یہ چیز مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی صحابی بھی اس رائے کا مخالف نہیں تھا۔ ان
صحابہ کے دور میں اس قسطوں والا کاروبار، نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق کو سود سمجھنے، ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو سود نہ سمجھتا، وہ سب سود سمجھتے تھے۔ تابعین کے دور میں اس حدیث کی ایک باطل تعویل کی گئی، بعض لوگوں نے کی، اور اس تعویل کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا جو سراسر پیارے پیغمبر کے فرمان اور صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے، اور غلط فتویٰ ہے، لوگ کر رہے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز لیتے ہیں اور خریدتے ہیں ایک چیز، اس کو وہاں سے اٹھاتے ہی نہیں اور بغیر اپنے قبضے میں لیے آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ بھی خالصتاً سود ہے۔ ایک بندہ وہ ایک کنٹینر لے کے آیا ہے سامان، حلال سامان کا باہر سے، وہ ڈرائی پورٹ پہ آ کر رکھ دیا گیا، اس نے آ کر نفع لے کر بیچ دیا۔ وہ دوسرے نے خریدا، وہ اس کو ہلایا بھی نہیں وہاں سے، اور نفع لے کر اس نے ٹیلی فون پر تیسرے کو بیچ دیا، اس تیسرے نے نفع لے کر چوتھے کو بیچ دیا، چوتھے نے نفع لے کر پانچویں کو بیچ دیا۔ وہ کنٹینر اسی جگہ پر ڈرائی پورٹ کے اندر پڑا ہے، ہلا بھی نہیں۔ یہ جتنا کاروبار ہوا ہے نا پہلے شخص کے بعد، جس نے یہ کنٹینر خرید کے اس کو ہلایا بھی نہیں اور منافع لے کے آگے بیچ دیا، اس نے سود کھایا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ انشورنس کی بے شمار شکلیں ہیں، یہ انشورنس خالص سود اور جوئے کا مرکب ہے، اور لوگ کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر شیئرز کا کاروبار، جس کو سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کہتے ہیں، اس وقت جتنی کمپنیاں سٹاک ایکسچینج کا کاروبار اور شیئرز کا کاروبار کرنے والی ہیں، تقریباً ان کا کاروبار حلال نہیں ہے۔ بہت سی کمپنیاں ان میں سے ایسی ہیں جو ویسے ہی حلال کاروبار نہیں کرتی، اور بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی فاضل دولت بینکوں میں سود پر رکھی ہوئی ہے اور سود لے کے استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے بینکوں سے سود پر قرضے لے کر اپنے اثاثہ جات بنائے ہوئے ہیں، اور بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ شیئرز کا کاروبار کرنے والی، جنہوں نے دو نمبری سے، دھوکے سے، فراڈ سے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہر شے چلتی ہے، فراڈ سے جو ہے نا اپنے اثاثہ جات جو مارکیٹ کے اندر شو کیے ہوئے ہیں وہ ہیں مثلاً 1 ارب کے، اور حقیقت میں ان کے اثاثہ جات وہ 80 کروڑ کے ہیں یا 50 کروڑ کے ہیں۔ 2 نمبری سے، دھوکہ دہی سے اس کا وہ 1 کروڑ کا کاروبار ہو رہا ہے ان اثاثہ جات کی بنیاد پر۔ تو یہ جو دھوکے سے انہوں نے زائدہ اثاثے شو کروائے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور ان کا کاروبار، ان کا شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہے، وہ تو پیسے سے پیسہ کمی بیشی کے ساتھ خریدا اور بیچا جا رہا ہے، جو خالصتاً سود ہے۔ اور ہماری ساری مسلمان حکومتیں وہ کافروں سے جو ہے نا وہ قرض لیتی ہیں سود پر، اور ان کو قرض ادا کرتی ہیں۔ یہ ویسے کہا جاتا ہے فلاں ادارے اور فلاں حکومتیں ہمیں ایڈ دے رہی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ ایڈ نہیں ہوتی، وہ مدد نہیں ہوتی، وہ لعنت ہوتی ہے۔ وہ سود بھی دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں سود پر، اور شرط لگاتے ہیں کہ اس قرض سے جو کچھ تم نے خریدنا ہے وہ ہم سے خریدنا، کسی اور چیز سے نہیں، کسی اور جگہ سے نہیں خریدو گے۔ وہ اس کی قیمت بھی ڈبل ٹرپل لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اس پر سود وصول کرتے ہیں۔ آپ وہ ایڈ امریکہ کی اور ان بدبختوں کی، IMF کی، ورلڈ بینک کی نہ بھی لیں، وہ ڈنڈے سے آپ کو دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو اس سود کی لعنت کے اندر پھنسا کر رب کے غضب اور لعنت کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان کنتم مومنین، اور سودی کاروبار چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب ہے ایمان اور سود دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، پیارے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی، اٹھا کے دیکھ لو، امام تبری نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ صاف کہا کہ جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں مسلمانوں پر، حکومت پر لازم ہے ان کو روکے، اگر وہ نہ رکے تو ان کی گردن اڑا دی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے ان کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑا جائے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت سے جو تیسرے پارے میں آج ہم نے سنی اور پڑھی ہے، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فرمان کے لحاظ سے، اس فرمان کے حوالے سے۔ اسی طرح آج کل جو اسلامی بینکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ بھی سود اور جوئے کا مرکب ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف نام چینج ہے۔ اس کی حقیقت میں پھر انشاءاللہ کبھی واضح کروں گا۔ یہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا ہیلا اختیار کر کے انہوں نے سود کو حلال کر لیا۔ دکھ کی بات یہ ہے مسلمان بھی لگے ہوئے ہیں اور کئی علم کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی سود کو حلال کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سود کھانا پینا حرام ہے، سودی کاروبار کرنا حلال ہے، وہ ڈٹ کے کرو سودی کاروبار۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے اس سود کو۔ جو مقدر میں لکھا ہے ہر انسان نے وہ کھانا ہے، جو نہیں لکھا وہ جتنے بھی سودی کاروبار کر لو گے ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔